بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ پر سلامتی ہوں۔ میں تیمور یوسف ذی۔ ناظرین، ملک کے کچھ خبروں پر نظر ڈالیں گے، اور وہ خبریں تو عمومی طور پہ سیاسی اور سنسنی خیز قسم کی ہوتی ہے، لیکن آج 23 مارچ پاکستان کا قرارداد پاکستان اس دن جو ہے وہ منظور ہوا تھا، قرارداد لاہور بھی جس کو کہتے ہیں، اور یہ آج یوم پاکستان کے طور پہ منایا گیا، اور 76 سالوں سے 77 سالوں سے ہم یہ منا رہے ہیں۔ اور اس دن ہم پریڈ کے علاوہ کچھ لوگوں کو ہم سول ایوارڈز بھی دیتے ہیں۔ صدر پاکستان نے آج بھی سول ایوارڈز دیے۔ آج پریزیڈنشل ہاؤس میں ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، مرحوم کو، آج ان کو شہید بھی کہا گیا، اور آج ان کو جو ہے پورے ایک آفیشیل کیبنٹ کے سامنے ان کو نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ نشان پاکستان آج ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو دیا گیا، اور ان کی جو بیٹی ہے، صاحبزادی ہے صنم بھٹو، انہوں نے اپنے والد کا یہ اعزاز حاصل کیا۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ان کو یہ ایوارڈ دیا، اور حال جو ہے، جو صدارتی ہاؤس میں حال تھا، وہ نعروں سے گونج اٹھا کہ بھٹو زندہ ہے آج بھی، اور کل بھی زندہ تھا۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا، الیکشن سے پہلے، کہ سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایک عدالتی قتل قرار دیا تھا، ان کے پھانسی کو، کہ وہ جو ان کی پھانسی تھی وہ عدالتی قتل تھا، اس کو بھی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا، اور آج ان کو نشان پاکستان بھی مل گیا۔ تو یہ ناظرین ہمارے اداروں پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو دوبارہ دہرانا، ایک تو اس کنسپٹ سے بھی آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے بہت مشکلات اور بہت زیادہ پاکستان کی سالمیت پہ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن جو ماضی میں ہوا ہے اگر دوبارہ وہ نہ ہو تو وہ بہتر رہے گا، کیونکہ نظام بالکل پرانا ہے، بس طریقے تھوڑے سے نئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کچھ صحافیوں کو آج ایوارڈز ملے ہیں، سول ایوارڈز۔ گورنر ہاؤس لاہور میں ہمارے کامران شاہد صاحب جو صحافی ہیں، ان کو آج ایوارڈ ملا سول۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب نے ان کو ایوارڈ دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین ادھر پریزیڈنشل ہاؤس میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے حسن ایوب صاحب کو، جو کہ ایئر وائی نیوز پر ان کی ٹاک شو ہوتی ہے، انہوں نے آج سول ایوارڈ جو ہے تمغہ امتیاز حاصل کیا صدر کے ہاتھ سے، اور حسن ایوب صاحب کو بھی یہ تمغہ ملا۔ میری نظر میں حسن ایوب صاحب کو یہ جو ایوارڈ دیا گیا ہے، ان سے کافی بہتر صحافی پاکستان میں ہیں، اور ان سے کافی ڈیزرونگ جو اس ایوارڈ کو ڈیزرو کرتے ہیں وہ پاکستان میں موجود ہے۔ تو صرف کوسچن مارک اس وقت ذہن میں اس لیے آ رہا ہے کہ ان کو کیوں نہیں دیا گیا، یعنی کہ جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کے پسند کی رپورٹنگ کرتے ہیں، جو آپ کی پسند کی خبریں چلاتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو پھر ان کو ایوارڈز ملتا ہے۔ جو دوسرے ہیں، جو حقائق پر مبنی فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرتے ہیں، ریالٹی پہ بات کرتے ہیں، پروفیشنل طریقے سے جرنلزم کو لے کر چلتے ہیں، ان کو آپ نے آج کے دن یاد نہیں کیا۔ ناظرین دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے آج کے دن، یعنی کہ یوم پاکستان کے دن، انہوں نے جو ہے یہ بھرپور ایک احتجاجی مظاہرے کا اعلان تو کیا تھا، لیکن آج جس طریقے سے پورے ملک میں، شہر شہر میں، گلی محلوں میں، ہر جگہ پہ عوام نکلی، یہ انبلیویبل، یعنی کہ ایک تو روزہ ہے، گرمی بھی تھوڑی سی آ گئی ہے، اور عوام تک چکی تھی، ہم نے کہا کہ اب مزید نہیں نکلے گی، لیکن آج جو جمع غفیر ہر شہر میں ہم نے دیکھا، ابھی تک یعنی کہ عوام بالکل بھی they have not achieved any target but they did not give up، یہ مسلسل ٹرائی کر رہے دوبارہ نکلنے کی۔ اور آپ نے دیکھا آج صبح سویرے لوگ نکلے، یعنی کہ سحری کے بعد نماز پڑھ کے فوراً بعد سے اب سورج کی کرنیں نکلی تھی، اور عوام نکل پڑی، اور اپنے لیڈر کے لیے جو ہے گلی محلوں میں آوازیں اور نعروں سے وہ انہوں نے ایک بہت زبردست قسم کا سماں انہوں نے بنایا۔ اور کراچی میں بھرپور قسم کی ریلیاں نکلی، لاہور میں بھی نکلی۔ اس کے علاوہ بلوچستان کی حالات تو آپ کو وہاں پہ ریلیاں تو نکلتی ہے، لیکن وہاں کے حالات پہ بات کرتے ہیں۔ کل رات کو ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا وہاں پہ، کل ضلع قلات کے علاقے میں 4 صادق آباد کے پنجاب کے علاقے کے 4 مزدوروں کو وہاں پہ قتل کیا گیا۔ یہ بہت بڑی افسوسناک خبریں جو ہیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں بلوچستان سے۔ وہاں پہ احتجاج تو ہو رہے بلوچستان یکجہتی کمیٹی کا، مارنگ بلوچ صاحبہ کا، اور دوسرے جو ان کے ساتھ تقریباً 17 اراکین جو ہے وہ گرفتار ہیں، ان کے لیے بھی لوگ نکل رہے ہیں، لیکن دوسری جانب BLA کا اور جو ہماری ریاستی ادارے ہیں
ان کا ٹکر جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یا BLA جب عام عوام کو مارتی ہے، عام جو ہے خاص کر پنجابیوں کو، ان کا تھوڑا سا ٹسل ہے پنجابیوں کے ساتھ، جب ان کو مارتی ہے تو یہ بڑی دکھ کی اور افسردگی کی بات ہوتی ہے ہمارے لیے۔ ملک پاکستان میں کس نہج تک ہم پہنچ گئے کہ یہ حالات اب سنورنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے آج کے دن یہ جو ریکارڈ کروایا ہے اپنا احتجاج پورے پاکستان میں، تو اس سے ایک اشارہ تو آپ کو بھی ملتا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہے، اس میں اسد کیسر صاحب کی جو ہے تگ و دو تھی، جس طرح وہ سندھ گئے اپنے پورے ٹیم کے ساتھ اور واپس آئے، یہاں پہ 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں، لیکن آل پارٹیز کانفرنس کا کوئی سامان نہیں بنا، اور پھر حکومت نے جو ہے سیکیورٹی کمیٹی کا پارلیمانی اجلاس بلایا، اور اس میں جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کا وہ کنسپٹ ختم ہو گیا، اور اس میں بھی انہوں نے PTI کو دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے شرکت نہیں کی، صرف گنڈاپور صاحب اس میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد سے جو اپوزیشن پارٹیز انہوں نے پھر کہا کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس عید کے بعد بلائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، سب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں بہت زیادہ ہوئیں، اور اس میں انہوں نے ایک لائحہ عمل طے تو کیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے کہ آل پارٹیز کانفرنس منعقد کریں گے، اس کے بعد احتجاجی مظاہرے اور یہ چیزیں وغیرہ کریں گے جس طرح حامد رضا نے بیان دیا، اور آخر میں ایک لاسٹ ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ اب وہ ٹارگٹ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے خان صاحب کی رہائی ہوگی، خان صاحب کی رہائی کے لیے انہوں نے قدم اٹھانا ہے، لیکن بات یہ ہے دراصل کہ کہیں وہ 26 نومبر اور 4 اکتوبر والی بات نہ ہو جائے دوبارہ سے، یعنی کہ آپ پہلے سے عوام کو سیٹ کر کے مائنڈ سیٹ سوشل میڈیا پہ پورا ایک کیمپین چلا کے آخر میں اگر وہ چیز آپ اچیو نہیں کرتے اور دوبارہ سے ماضی کو آپ دہراتے ہیں عوام کو چھوڑ کے، اور قیادت رفو چکر ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔